تم کانوں سے سنو گے اور ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے اور ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے، اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو باتیں تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھیں، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنیں۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتی ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالات میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ حیات ابدی کا مطلب ہمیشہ کی زندگی، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس ہمیشہ کی زندگی کی امید پر جس کا وعدہ ازل سے خدا نے کیا ہے، جو جھوٹ نہیں بول سکتا، اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ یسوع نے پھر ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا کہ روح القدس لو۔ مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، مگر اس نے ان سے کہا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد یعنی کہ 8 دن کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، تو یسوع آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر بولا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اتقاد نہ ہو بلکہ اتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں
جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ آج ہم بہت سے لوگ جن کا ایمان ابھی بچوں کی مانند ہے، وہ انسانی نیت میں اس انتظار میں جسمانی آنکھوں سے آسمان کی اور تاکتے ہوئے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یسوع مسیح آسمان پر سے اتریں گے۔ مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی؟ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اس کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ مگر مسیح تو آ چکا ہے۔ توما کے جیسا ایمان نہ رکھیں۔ ایمان رکھنا ہے تو اس بدکار کے جیسا ایمان رکھیں جو مسیح کے ساتھ اپنی بدیوں کے سبب صلیب دیا گیا، جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب اسی دن فردوس میں ہوا، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بچہ ہے، اگرچہ وہ سب کا مالک ہے، مگر اس میں اور غلام میں فرق نہیں۔ اے بھائیو، میرے دل کی آرزو اور ان کے لیے خدا سے میری دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں، کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر اور اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے، کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ مگر جو راست بازی ایمان سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہے کہ آسمان پر کون چڑھے گا، یعنی مسیح کے اتار لانے کو، یا گہراؤں میں کون اترے گا، یعنی مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اوپر لانے کو، بلکہ کیا کہتی ہے یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے۔ یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تم اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان نہ دھرا، چنانچہ یشایٰ کہتا ہے کہ اے خداوند، ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے؟ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ لیکن میں کہتا ہوں، کیا انہوں نے نہیں سنا؟ بے شک سنا، چنانچہ لکھا ہے کہ ان کی آواز تمام روئے زمین پر اور ان کی باتیں دنیا کی حد تک پہنچی۔ پھر میں کہتا ہوں، کیا اسرائیل واقف نہ تھا؟ اول تو موسیٰ کہتا ہے کہ میں ان سے تم کو غیرت دلاؤں گا جو قوم ہی نہیں، ایک نادان قوم سے تم کو غصہ دلاؤں گا۔ پھر یشایٰ بڑا دلیر ہو کر یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا انہوں نے مجھے پا لیا، جنہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا ان پر میں ظاہر ہو گیا۔ لیکن اسرائیل کے حق میں یوں کہتا ہے کہ میں
दिन भर एक नाफरमान और हुज्जाती उम्मत की तरफ अपने हाथ बढ़ाए रहा, बल्कि जो मियाद बाप ने मुकर्रर की उस वक्त तक सरपरस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मुताहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लिपालक होने का दर्जा मिले, बशर्ते कि खुदा की रूह तुम में बसी हुई है, मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं वो उसका नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिलाया गया, क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे हक में लिखा है कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझें और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सारे नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। ये ना समझो कि मैं तुरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तुरेत से हरगिज़ ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। तुम किताबे मुक़द्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। किताबे मुक़द्दस की बातें यानी पुराने अहद नामे की बातें मसीह यस्सु के हक़ में पूरी हुई, और मसीह यस्सु की बातें रूहुल कुद्दस में पूरी होती हैं। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। ऐ भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाहत का वारिस नहीं हो सकता। मसीह का आना यही है। एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाई गई। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सिर मसीह और औरत का सिर मर्द और मसीह का सिर खुदा है, क्योंकि शौहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सिर है यानी मसीह के साथ पेवस्ता होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे की रूह हमारे दिलों में भेजी, जो अब्बा यानी ऐ बाप कह कहकर पुकारती है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के सबब वारिस भी हुआ।
کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو؟ پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامی مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ کیونکہ جنہیں اس نے پہلے سے جانا، انہیں پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے۔ اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا، انہیں بلایا بھی، اور جنہیں بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے، تاکہ اس کے نقشے قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلہ بان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو۔